یہ سن 2013 کی بات ہے کہ کینیڈا کے رہائشی جن کا نام ڈاکٹر گیری ملر تھا، وہ دنیاوی علوم کے حوالے سے نہ صرف ایک ممتاز شخصیت ہیں بلکہ ایک عیسائی مشنری سے بھی وابستہ تھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ علم ریاضی ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کے ذریعے کسی بھی نظریے کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ سو انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ قرآن کریم جو کہ آج سے 1400 صدیوں قبل کی کتاب ہے، میں اس میں غلطیاں اور تضادات نکال کر دکھاؤں گا، اور اس سارے کام کا مقصد مسلمانوں پر عیسائیت کی دھاک جمانا اور مسلمانوں کو عیسائیت کی تبلیغ اور قبولیت کی طرف راغب کرنا تھا۔ عیسائیت کا ایک نہایت ہی مقبول اور قابل مبلغ مشرف اسلام بھی ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ نہ صرف اس نے اسلام قبول کیا بلکہ پوری تندئی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ چنانچہ ایک دن ڈاکٹر ملر قرآن کریم کو لے کر اس کا بغور ترین مطالعہ کر بیٹھے۔ ڈاکٹر ملر نے قرآن کی ایک ایک آیت کو انتہائی باریک بینی سے پڑھا، لیکن قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی ان کی ذہنی و قلبی حالت یکسر تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے قرآن میں یہ بھی دیکھا کہ قرآن کریم تو بذات خود اپنے مطالعہ کرنے والوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی تضاد، غلطی یا کمی بیشی ہے تو وہ اس کو نکال کر دکھائیں۔ ڈاکٹر گیری ملر کہتے ہیں، میرا خیال تھا کہ قرآن 14 صدیاں پرانی کتاب ہے، یہ کسی صحرا وغیرہ کے متعلق بات کرتی ہوگی، لیکن جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ قرآن میں ان مشکلات و مصائب کا ذکر پڑھنے کو ملے گا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پھیلانے کے سلسلے میں دوچار ہوئے۔ یہ کہ رسول اللہ کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر وغیرہ، لیکن یہ دیکھ کر ڈاکٹر گیری ملر کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قرآن میں مذکورہ باتوں کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ ان کی حیرت اور کنفیوژن میں اس وقت اور بھی اضافہ ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام پر قرآن میں پوری ایک سورت سورہ مریم کے نام سے موجود ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دختر رسول حضرت بی بی فاطمہ پر کوئی سورت یا باب موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شدید حیرت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک 25 مرتبہ آیا ہے، جبکہ آقا نامدار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی 4 مرتبہ آیا ہے۔ میری قرآن کریم میں غلطی تلاش کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 82 پڑھ کر حیرت سے دنگ رہ گیا، جو یہ ہے کہ کیا وہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو وہ اس میں اختلاف پاتے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی غلطی یا پھر تضاد ثابت کیا جا سکے، جبکہ قرآن کریم تو خود اپنے پڑھنے والوں کو یہ چیلنج، یہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ اس میں غلطی یا تضاد نکال کر دکھائیں، لیکن جو کوئی بھی اس میں تضاد یا غلطی نکالنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام ہی رہے گا، کیونکہ یہ کلام عالی شان کسی انسان کا ہوتا، اس میں کمی یا کوتاہی کی گنجائش ہوتی۔ جو لوگ قرآن میں غلطی نکالنے کی کوشش کریں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ کتاب آسمانی ہے، سو ایسا چیلنج ہے کہ اس میں کوئی کمی یا غلطی ہے اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 انکشاف فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے تمام زندہ اشیاء کو پانی سے پیدا کیا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ایک سائنسی تحقیق کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آئی، جسے 1973 میں نوبل انعام دیا گیا تھا۔ یہ تحقیق ایک بڑے دھماکے کے متعلق ہے جس کے نتیجے میں زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور اسی دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب مزید کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان قرآن کے قریب نہیں آ سکتا، سو جو بھی قرآن کریم کا مطالعہ کرنے بیٹھے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ پانی سے تمام تر زندہ افراد کی تخلیق بھی بلا شبہ اس دور کے اعتبار سے ایک معجزہ ہی تھا کہ جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا کہا ہوا غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے ابو لہب کی موت سے 10 دن پہلے فرمایا تھا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، یعنی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہدایت و ایمان اس کے مقدر میں ہے ہی نہیں، اور وہ بے ہدایت ہی مرا۔ حالانکہ ابو لہب اگر چاہتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے قرآن کی پیشی گوئی کو غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ صرف ابو لہب تک ہی محدود نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہود
بہبود دولت ایمان سے محروم رہیں گے، اور اگر چاہتے تو ایمان لا کر قرآن کو جھٹلا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سو میں واشگاف الفاظ میں اعترافاً کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے، چاہے وہ بات ماضی کے متعلق ہو، حال سے ہو یا پھر مستقبل کے حوالے سے ہو۔ کل کا ڈاکٹر گیری ملر، جنہوں نے قرآن کریم کے اس نیت سے پڑھنا شروع کیا تھا کہ اس میں غلطیاں اور نقائص نکال کر عیسائیت کی تبلیغ کو اور مؤثر بنائیں گے، وہی ڈاکٹر گیری ملر آج قرآن کریم کی عظمت اور اس کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے مشرف اسلام ہو چکے ہیں اور دل و جان سے اسلام کی ترویج و تبلیغ میں کوشاں ہیں۔ ان کا موجودہ نام عبداللہ احد عمر ہے۔